ماں باپ کی خوشی اور پسند کے مطابق ڈھل جاؤ۔ اگر ماں باپ راضی خوش ہیں تو جنت، ورنہ جہنم۔ یہ امتحان کے پرچے ہیں، اور امتحان اپنی مرضی اور پسند کے نہیں ہوتے، بلکہ مسلسل محنت اور کوشش سے امتحان پاس کیے جاتے ہیں۔ جس انسان نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، تو اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے؟ باپ کے سائے میں وقت ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں سے مقدر سرسبز ہوتے ہیں۔ جو باپ کی ٹھنڈی چھاؤں میں گزرے تھے، زندگی کی وہی پل انمول تھے۔ اور جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو پہلا لفظ باپ کی محبت سے شروع ہوتا ہے۔ ممکن اگر ہوتا کسی کو عمر لگانا، میں ہر سانس اپنے بابا کے نام لکھتی۔ باپ کی دولت پہ گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اپنی چھوٹی عمر میں اپنے والد کو 1 مرتبہ پانی پلایا، اللہ بروز قیامت اسے آب کوثر سے 70 مرتبہ پانی پلائے گا۔ باپ کی محبت چٹان سے بھی زیادہ مضبوط اور پھول سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جن کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خواب پورے کرنے کی کوشش ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ بابا کہتے ہیں، دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا۔ رب کے پاس یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے، خطائیں دیکھ کر نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے۔ ان ہاتھوں کو بھول کر اپنی دنیا میں مگن نہ ہو جائیے، جن ہاتھوں کو تھام کر آپ دنیا کمانے کے قابل ہوئے۔ باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، کسی کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ باپ وہ بہترین ہستی ہے جس کے دسترخوان پر موجودگی اور گھر کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ باپ وہ ہستی ہے جس سے 2 ستارے مانگو تو پورا آسمان اٹھا لاتا ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے، مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ باپ کا ہاتھ کندھوں پر ہو تو بیٹا دنیا کا طاقتور انسان ہوتا ہے۔ باپ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہوں۔ باپ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ باپ اولاد کے لیے ایک ڈھال ہے جو کبھی اپنے اولاد سے غافل نہیں ہوتا۔ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک ایسی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری عمر گزری ہے۔ میں نے اسے پڑھایا، لکھایا، قابل بنایا، اب وہ اتنا قابل ہے کہ میں اب اس کے قابل نہیں رہا۔ ہمیں پڑھانا رشتے کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے۔ اگر سارے کندھے باپ کے کندھوں کی طرح ہوتے تو یقیناً زمین بہت خوبصورت جگہ ہوتی۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا۔ دھوپ میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ 1000 محبتیں ملا کر ایک باپ کے قدموں کی دھول پر قربان کر دی جائے تو بھی اس دھول کی قیمت ادا نہیں ہو پاتی۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے سارے کے سارے دکھ، لیکن اگر باپ زندہ ہو تو کانٹا بھی نہیں چبھتا۔ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگی جان سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ مدتوں سے میرے بابا نے مجھے سینے سے نہیں لگایا، اب سو گئے مٹی میں جب کچھ کہنے کا وقت آیا۔ مجھ سے مانگو مثال حادثوں کی، میں نے اپنے باپ کو جاتے دیکھا ہے۔ باپ نہیں مرنا چاہیے، باپ کے نہ ہونے سے زندگی کا مفہوم ہی مر جاتا ہے۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تصور میں میرے ابو کا چہرہ اب تک مسکراتا ہے، ان کو محروم کہتے ہوئے میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ والد کا سایہ سر پر نہ ہو تب محسوس ہوتا ہے زمانے کی دھوپ کی کتنی تپش ہے۔
باپ کی لائف گزر جاتی ہے بیٹے کی لائف بناتے ہوئے، اور بیٹا لکھتا ہے مائی وائف از مائی لائف۔ وہ کہنے لگے ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے، باپ کے قدموں میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ باپ کے قدموں میں ایک پھٹا ہوا جوتا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خاطر رزق کمانے کے دوران در بدر ہوتے گھس جاتا ہے۔ اگر ماوا ٹھنڈیاں چھاواں ہیں تو بابی کسی اے سی سے کم نہیں، بس تھوڑا سا مسئلہ ہے، ان کا کمپریسر جلد ہی گرم ہو جاتا ہے۔